السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو قرآن پڑھنے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیا کیا پرابلمز وہ فیس کرتے ہیں، آج ہم اس چیز کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جب ہم ان مسائل اور پرابلمز کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ ان کے دو سیگمنٹس ہیں اور بیسیکلی دو سورسز ہیں جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، جس کی وجہ سے ایک بچہ جو اس قرآن کو حفظ کرنے میں مشغول ہے وہ سلو ہو سکتا ہے، وہ رک سکتا ہے یا وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ سب سے پہلا سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں جسے میں کہتا ہوں کہ وہ گھر، پیرنٹس اور سبلنگز اور اس کا ماحول، یہ پہلا سیگمنٹ ہے جس کو دیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کا تعلق ایسے انسٹیٹیوشن یا مدارس یا قاری صاحبان سے ہے جس کو لے کے بہت سارے جو پیرنٹس ہیں اور بچے جو ہیں ان کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو سیکنڈ سیگمنٹ کو تو اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن جو پہلا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیپتھ میں لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، قرآن کی جو جرنی ہے، اس کے حفظ کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو پڑھانے کی، اس کو سمجھنے کی، یہ بڑی بابرکت جرنی ہے۔ اور اس کے کرنے سے جو شیطانی اثرات اور دوسرے قسم کے جو ایول جو ایلیمنٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایریڈیکیٹ ہوتے ہیں، وہ سیگریگیٹ ہوتے ہیں اور وہ ریپیل مطلب وہ دور بھی بھاگتے ہیں۔ لیکن کچھ ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ان دروازوں کو، چور راستوں کو اور ان لوپ ہولز کو کھولتے ہیں اور شیطان کو دعوت دیتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، اور اس پوری جرنی کو جو کہ بڑی ایک بابرکت اور ایک بڑی روحانی جرنی ہے، روحانی سفر ہے، اس کو وہ خراب کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں یا پھر وہ بالکل ہی جو ہے نا اس سے دور ہی ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے اتنی آرام سے آ نہیں سکتا، یاد رکھے گا۔ وہ مدرسے جا رہا ہے، اتنا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ گھر میں ہے، اس نے جب پڑھنا ہے اور وہ خود جو ہے قرآن کو اٹھانے والا ہے، قرآن اس کے سینے کے اندر ہے، تو شیطان کا ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، الا کہ آپ جو ہے اس کو خود راستہ دیں، راستہ ہموار کریں۔ اور یہ انسان ہی ہے جو اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، یاد رکھے گا۔ یہ ہم خود ہیں جو اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، ورنہ وہ خود جو ہے اتنا پاورفل نہیں ہے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کہ اس کے جو مکر و فریب اور چالیں ہوتی ہیں وہ تو کمزور ہیں۔ تقویت کون پہنچاتا ہے؟ جب ہم انٹرنلی کمزور ہو جائیں، اندرونی طور پہ اگر ہم کمزور ہو جائیں، ویک پڑ جائیں یا وہ دروازے کھول دیں، تو ہم کمزور پڑیں گے اور اس کو جو ہے طاقت عطا کریں گے، خود دیں گے ہم پلیٹ میں رکھ کے، اور پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں جو ہے اس ویڈیو کے اندر ایڈ کر دوں گا۔ تو یہ پہلا ایلیمنٹ ہے جو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس جرنی کے اندر۔ سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر اگر میں بات کروں، اور بلیو می اور ناٹ، یہ وہ روٹ کاز ہے، یہ وہ سورس ہے، اور سورس کا بھی سب سے بڑا سورس ہے، جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان، ایک بچہ وہ قرآن سے دور ہوتا ہے یا قرآن سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یا قرآن سے اس کا جو تعلق ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، پڑھنا پڑھانا اس کے لیے بہت برڈن کر جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ماں باپ جو ہیں ان کا قرآن سے تعلق کیسا ہے، اور گھر کے اندر قرآن کا ماحول کیسا ہے، اور اس کا قرآن کے ساتھ روٹین کیسا ہے۔ دیکھیں، اگر تو ایک بڑا سمپل فارمولا ہے، ماں باپ نے گھر کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس میں وہ خود قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، خود قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے، اور جن جن گھروں میں ایسا ہوا ہے، جو میری ویڈیوز دیکھیں گے اور انہوں نے خود یا ان کی سراؤنڈنگ میں کسی نے ایسے ماحول بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے صبح کا ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، فجر سے پہلے کا، فجر کے بعد کا، یا پھر انہوں نے مغرب کے بعد کا ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے کہ جی سب نے بیٹھ کے اس ٹائم پہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یا کسی نماز کے ساتھ انہوں نے اس کو جو ہے نا لنک کیا ہوا ہے، جی یہ نماز ہے، اس نماز کے ساتھ ہم نے جو ہے نا قرآن کو پڑھنا ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ باقی ساری جو جرنی ہے وہ بہت آسان ہے۔ اور یہی وہ بچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم مختلف جگہوں پہ سنتے بھی ہیں، انہوں نے جو ہے بڑے ہی کم عرصے میں قرآن کو حفظ کر لیا، 3 مہینے میں کر لیا، 6 مہینے میں کر لیا، 1 سال کے اندر کر لیا، ایک پاؤ وہ یاد بھی کر لیتے ہیں، آدھا پارہ ایک ساتھ یاد کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی میں نے آج تک کے پرابلمز دیکھے ہیں، آبزرو کیے ہیں، فیس بھی کیے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ والدین باپ اور ماں، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو باپ ہے نا اس کے اندر وہ بگاڑنے والا ہے. باپ بہت بڑا روٹ کاز ہے جو میں نے دیکھا ہے. ماں پھر بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ماں پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے قربانی دے رہی ہوتی ہے اور کئی معاملات میں انوالو اور انگیج ہوتی ہے. باپ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں اور اپنے معاملات ہوتے ہیں, لیکن کوشش اور چاہت بھی باپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوتا کیا ہے جی, گھروں کے اندر آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک فلو ہے, دریا ایک ڈائمنشن اور ایک جو ہے جہت پہ بہہ رہا ہے. اب اس میں سونے کی روٹین ہے, جاگنے کی روٹین ہے, پرائرٹیز ہیں کہ کس کو جو ہے نا آپ نے زیادہ پرائرٹی دینی ہے, کس کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے, کس چیز کو کم امپورٹنس دینی ہے, اور لائکس اینڈ ڈس لائکس, پسند ناپسند, یہ ساری چیزوں کا نا ایک بہاؤ اور ایک فلو ہے جس پہ ایک ماں باپ جو ہیں, والدین جو ہیں, وہ ایک فلو پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں, ایک یا دو بچوں کو آپٹ کرواتے ہیں کیونکہ آپ کی کوشش یا چاہت ہوتی ہے کہ کوئی ایک بچہ تو ہمارا حافظ ہو نا, کیونکہ فضیلت سنی ہوئی ہوتی ہے جی. وہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی, ایسا اس کا نور ہوگا اور ایسی فضیلت ہوگی, پھر وہ بخشوائے گا بھی. اب بات یہ کہ خود ایسے کام نہیں کرنے کے بخشا جائے انسان, خود جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں, اپنے روٹینز میں, اپنے معاملات میں لگا ہوا ایک بندہ. ایون ماں کی بھی بات کروں, باپ کی بھی بات کروں, اور بچے کو جو ہے نا انہوں نے تیار کرنا ہے جی, مطلب پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے, پہلے سے ریڈی ہیں اپنے آپ کو, ہم نے جہنم میں جانا ہے. بچہ نکلوائے گا, شفاعت کرے گا, وہ ساری ٹھیک ہیں, حدیثیں ہم مانتے ہیں اس بات کو, وہ تاج بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ ایلیونس اور رفتیں بھی دے گا, اور شفاعت بھی کرے گا, اور ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں. لیکن بات یہ کہ پہلے خود تو والے عمل کرے نا انسان, کہ جس کی وجہ سے یہ ہے نا آپ جہنم سے بچیں, جنت کے اندر جائیں, تو اس بچے کی جرنی بھی آسان ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں اللہ کے رسول کی نا, میں حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں, صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کلیئر کٹ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو ہے وہ اس فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفالٹ ایک ڈیزائن دیا ہے. اس کے اندر یہ قرآن پڑھنا, قرآن کو یاد کرنا, اور یہ سارے معاملات بڑے آسان ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں مشکل کب ہوتی ہیں, اس کا جو یا پھر اچھائی یا نیکی یہ مشکل کب ہوتی ہے, فابوا, اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے ماں باپ, پیرنٹس کے اوپر اللہ کے رسول نے سارا ملبہ گرایا ہے. یحودانی اور یمجسانی اور ینصرانی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو جو ہے نا اس فطرت سلیمہ, اس اسلام کے اس سسٹم, اس فطرت, اس ڈیزائن, اس ڈیفالٹ پوزیشن سے ہٹانے والے ماں باپ ہوتے ہیں. اب ہٹا کے پھر جو ہے نا خود جو ہے نا کچھ کر نہیں رہے, اور بچے سے جو ہے نا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان کی, بچہ ہمارا یہ کرے گا, بچہ ہمارا وہ کرے گا, بچہ یہ کرے گا, وہ کرے. دیکھیں دنیا میں جو بچہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے کہے ہوئے پہ کبھی بھی نہیں چلتا. آپ بچے کو 10,000 بار کہیں بیٹا یہ جو جوتے تم نے جو ہے نا اس کو یہاں رکھنے, یہ شو ریک کے اندر رکھنے, آپ بنا دیں 15 شو ریکس بنا دیں ہم گھر کے اندر, جب تک ماں باپ شو ریک میں جوتا نہیں ڈالیں گے بچہ نہیں ڈالے گا. اگر ماں باپ جو ہے نا جھک کے کام نہیں کر رہے نا, بچہ بھی جھک کے کام نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے تو اس کو بلینک اور جو ہے نا بالکل چٹا کلین بھیجا تھا, جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بیٹوں سے نکالا, لا تعلمون شیئا, اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے علم کو, مطلب تمہیں ایموشنز کا اندازہ سوائے رونے کے بھوک کے تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. آپ سوچیں کہ اس کو بھوک لگتی تب بھی روتا ہے بچہ, اور اس کو جو ہے نا اس کے ڈائپر کا ایشو ہے تب بھی اس نے ہر چیز کو رو کے ایکسپریس کرنا ہے اس کو, اس کے علاوہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح ایکسپریس. تو وہ ہم سے ایموشن سیکھتا ہے, ای کیو سیکھتا ہے, آئی کیو سیکھتا ہے, وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہم سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے 2 سال منہ بند کیا ہوا ہوتا ہے, 2 سال تک وہ بچہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. تو ہم اس بچے کو 2 سال تک جو ہے نا بیسیکلی ڈیزائن کر رہے ہیں کہ بیٹا تو نے اب آگے کس جہت کس ڈائمنشن کے اندر جانا ہے. تو اگر ماں باپ جو ہے وہ سب کچھ کر دیں گے تو ان کی یہ پوری جرنی, بلیو می اور ناٹ, یہ مکھن ملائی کی طرح ہو جائے گی, ایسی ہو جائے گی کہ پرابلم ہی نہیں ہوگی کوئی. کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو بڑا جی ہیکٹک, بڑا پرابلمٹک ہے. ہاں آپ روٹین میں رہیں, آسان ہے, آپ اس فلو کے اندر رہیں, جو میں فلو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آسان ہے. آپ اس فلو سے ہٹا دیں, آپ خود ایک جہت پہ بہیں اور ایک فلو دینا ڈیزائن کرتے ہیں, اور بچے کو بولیں جی دوسری جہت پہ اور دوسری روانی کے اوپر تم نے جانا ہے, مطلب دریا کے اگینسٹ تم نے سوئمنگ کرنی ہے, اور وہ بھی اپنی ول پاور کے اوپر, اپنی چھوٹی سی جو ہے نا جان کے اوپر, ننھی سی جان کے ساتھ. مشکل ہے. تو ایسے برڈن بچے کے اوپر نہ ڈالیں, ایسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں
جو خود نہیں کر سکتے. قرآن تو یہ بات کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کہ بھائی وہ بات کیوں جو ہے نا تم کرتے ہو جو تم خود کر نہیں سکتے. ایسی باتوں کا حکم کیوں دیتے ہو, ایسی باتوں کی ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہو جب تم خود کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایک چیز خود کریں اور اس کے بعد آپ بچے سے, آپ اس کو بولے بھی نہ, وہ خود ہی آٹومیٹڈ وہ کام کرنا شروع کرے گا. جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا, جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, بعد والے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑا والا جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا, اس کو کون دیکھتا ہے, وہ کس کو دیکھتا ہے, وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے. سمپل. جو ماں باپ کریں گے 12 سال تک یا 10 سال کی عمر تک تو بچے کے رول ماڈل ہی ماں باپ ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا آپ یہ ہم سے ہے نا یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بچے کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ, بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے ماں باپ کا, یہ سارے معاملات کا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ سیٹ کر دیں انشاءاللہ بچہ سیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ کہ آپ نے اس کو جو ہے نا کوئی روٹین نہیں دیا ہوا بچے کو. بغیر کسی روٹین کا جو بچہ ہے, جس کا کوئی روٹین سیٹ نہیں, اس کا ایک اسکیجول نہیں بنا ہوا کہ آپ نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, یہ کام یہ کرنا ہے, اس کا یہ ٹائم ہوگا. وہ بچہ جو ہے نا ایک ایسے جانور کی طرح ہے جو بے لگام جانور ہے. وہ اپنی مرضی سے دوڑے گا, اپنی مرضی سے رکے گا, اپنی مرضی سے رائٹ لے گا, اپنی مرضی سے لیفٹ لے گا. جب آپ اس کو لگام لگائیں گے, اس سے پہلے اپنے آپ کو لگام لگانی پڑے گی. آپ بچے کو بولیں بیٹا تو 8 بجے سو جا اور خود بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا, بچہ کبھی بھی نہیں سوئے گا. اس کے لیے سسٹم پورا بند کرنا پڑے گا, خود بھی لیٹنا پڑے گا, خود سارے کام کرنے. جب آپ خود کرنا شروع کریں گے, بچہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے لگنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ اس کے لیڈر ہیں. اللہ نے آپ کو راعی بنایا ہے. راعی کا مطلب وہ ہوتا ہے جسے جو ہے نا جو لیڈر اور جو شیپرڈ جس کو ہم کہتے ہیں, چرواہا جو ہوتا ہے, پوری جو فلاک ہے اس کے پیچھے چلتی ہے. اور یہ میں کتنی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں جو اس بات کی طرف انڈیکیٹرز ہوتی ہیں کہ وہ پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس میں مرد اور باپ ہوتا ہے سب سے بڑا ریزن جو ہوتا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں نا, اور خاص طور پہ آج کل کی جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ موبائل فونز اور ہمارے جو گیمنگ کنسولز اور گیجٹس جو ہیں, یہ بچے کو پرووائڈ کرنا. اور پرووائڈ ٹھیک ہے, اب بچے کو زندگی بھی تو گزارنی ہے نا, وہ گیم تو کھیلے گا. پہلے ایک دور تھے جب محلوں میں بچے کھیلا کرتے تھے, اب تو وہ دور ہی نہیں ہے. تو بچہ کہیں نہ کہیں ہے نا مائیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں کہ بھائی ادھر کہیں صحبت نہ پڑے, ادھر نہ پڑے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اس طرح کی کوئی سلاٹ اوپن کر کے دے رہے ہیں تو اس کو لمٹائز کریں. اس کو آپ نے منیمم کے اوپر جانا ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ یا 1 آور سے زیادہ آپ نے نہیں دیکھنا. جہاں آپ نے وہ لاک بیریئر ہٹایا, اب بیٹا تم اوپن ہو 8 گھنٹے کھیلو, تو وہ تو دیکھیں پھر وہ کیا کرے گا. اور اکثر آپ جو شکایتیں دیکھیں گے انہی کے ساتھ, بچے گیم سے لگے ہوئے. تو بھائی کنسول کس نے لا کے دیا, اس کو لیپ ٹاپ کس نے دیا, اس کو ٹیب کس نے دیا, وہ کہاں سے کھیل رہا ہے. وہ آسمان سے فرشتے تو آئے نہیں تھے دینے کے لیے, یہ آپ ہی نے پرووائڈ کیا نا, تو آپ ہی نے لا کے دیا, تو اب آپ ہی بھگتیں. تو جب آپ ایک چیز کا سلاٹ آپ اوپن کر رہے ہیں تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بھی سیکھیں. اور یہ بیسٹ اپروچ ہے کہ اس کو چھڑوائیں بھی نہ, کیونکہ بالکل بند کر دیں گے وہ 10 جگہوں پہ اور جائے گا, تو وہ جو ہے نا وہ کمپلیکس کے اندر آ جائے گا, احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو وہ بھی نہیں کرنا آپ نے. اور نہ اس کو بالکل جو ہے نا کھلا چھوڑ دینا کہ جی جو کرنا ہے کرو, نہیں. بیچ کی اپروچ, وابتغی بین ذالک سبیلا, یہ اپروچ آپ بچے کو دیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گروم بھی کرے گا, بچہ فلرش بھی کرے گا, اور بچہ جو ہے نا گرو بھی کرے گا, اور فوکس بھی رہے گا. یہ ساری چیزیں زندگی اس طرح گزارے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور میں چیز جو ہے نا ایک چیز ایڈ کروں گا, روٹینز کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو جو ہے اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ چیزیں کیوں مشکل ہوتی ہیں کہ بچہ حفظ کر لیتا ہے, حفظ کے بعد ریٹین نہیں کر پا رہا. یہ بھی اکثر میں نے دیکھا ہے, باپوں کو تو کنسرن ہی نہیں ہے, ماؤں کے سوالات ہیں. ٹھیک ہے جی, اور باپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لائٹر نوٹ کے اوپر ان کو لگتا ہے یہ پرابلمس ہے, ان کے نزدیک دنیا میں اور بھی کئی مسائل ہیں, اور بھی کئی ایشوز ہیں. لیکن یہ عمومی مسئلہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ حفظ کو کر بھی رہا ہے تو ریٹین نہیں کر پا رہا. ڈیورنگ دا جو اس کی جو حفظ کا جو ڈیوریشن ہے اس کے بھی درمیان میں اس کو ریٹین نہیں کر پا رہا, اس کے بعد بھی نہیں کر پا رہا. اگین اس میں سب سے آسان میں ایک جو بات آپ کے سامنے رکھوں, کیا ہم بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں تو کیا ہم بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ پیریڈ. ایک سوال. تھرو آؤٹ دی ایئرس آپ بچے کو دیکھ لیں, چاہے وہ حفظ کر بھی رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا ہے, تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم بچے کو بھی نہیں کر سکتے. اور خود ہی ہماری پرائرٹی پتہ چل گئی نا کہ ہم بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھا رہے ہیں, یا ایون مدرسے کے لیے بھی اٹھا رہے ہیں, بچے کو حفظ کے لیے نہیں, صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے.
تو ادھر سے پرائرٹیز جو ہے نا آہستہ آہستہ سمجھنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بچہ بھی جو ہے نا وہ اسی چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب اگر آپ یہ اس کو روٹین نہیں دیں گے، ابھی بھی آپ دے دیں، بچہ اگر نکل گیا نا، ابھی بھی آپ اپنا روٹین یہ کر دیں، اور آپ دیکھیں بچے نے کیا کرنا ہے، وہ صبح سے کھٹ پٹ دیکھے گا، آوازیں دیکھے گا، اس نے اٹھ جانا ہے، جب خود ہی لائٹ آن ہوتے ہوئے دیکھے گا جو ہے نا، اور دو چار معاملات خود ہی اٹھ جانا ہے، اس میں چھوٹے بچے تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو پورا گھر کا، میں نے کہا نا سسٹم، پورا جو گھر کا ماحول ہے وہ اس طرح بنے گا۔ یا تو آپ سسٹم ڈیزائن کر کے دیں گے، یاد رکھیے گا، نہیں تو وہ اپنا سسٹم خود ڈیزائن کرے گا، وہ پھر اس نے جو ہے نا خود ہی بے لگام گھوڑے کی طرح چلنا۔ اسی طریقے سے ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے، وہ بچے کو زبردستی حفظ کروانا، پلیز اب یہ کام نہیں کریں۔ یا تو اگر بچی کی موٹیویشن ہے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، تو وہ حفظ کرے، تو آپ اس کو اس میں ڈالیں، اور اتنی آزادی کے ساتھ، بیٹا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھا ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ کر کے رکھیں، بچے کو کلام سے کنیکٹ کر کے رکھیں۔ بات وہ یہ نا کہ وہ دیکھے گا ماں باپ کو اور سب چیزوں کو، تو اس کے اندر رغبت خود ہی بڑھ جائے گی۔ کس کو نہیں پسند جی اللہ کے کلام یاد کرنا، کس کو اچھا نہیں لگتا، کس کو قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی؟ تو لیکن اگر آپ نے وہ سب پری ریکوزٹس کیے ہوئے نہیں ہیں، بیچ میں آپ کو ایک دم سے کچھ ہوا اور آپ نے جو ہے نا وہ بچے پہ آپ نے زبردستی کیا، ایسا بچہ جو ہے نا وہ برباد ہوگا۔ اور کتنے ہمارے پاس پاکستان میں، دنیا میں ایسے کیسز ہیں جہاں پہ وہ بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور ان کو اپنے ماں باپ سے کمپلین ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں قرآن حفظ کرایا جائے، انہوں نے زبردستی ہمیں قرآن حفظ کرایا۔ زبردستی قرآن کیسے حفظ کرایا جا سکتا ہے؟ یہ پلیز نہ کریں۔ کرا دیں گے آپ، لیکن بعد میں اس نے بھول جانا ہے، وہ زیادہ بڑا وبال ہے اس کا۔ اور معراج پہ جب اللہ کے رسول گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عذاب دیکھ کے آئے تھے، جہنم کے عذاب، کوئی چھوٹے موٹے عذاب نہیں ہیں۔ اور اللہ کے کلام کو، قرآن کو بھول جانا، جہاں اس کو یاد رکھنے کا ثواب ہے، وہاں اس کو بھول جانے کا بھی جو ہے بہت بڑا وبال ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، کچھ پوائنٹس تھے جو میرے جو پریویس ویڈیوز پہ بہت سارے جو کامنٹس آئے، اس سے میں نے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھے، اینڈ آئی ہوپ میں نے اس کے اندر ساری چیزوں کو کمپائل کر لیا، پلس انکم پاس بھی کر لیا ہوگا۔ اور اپنی جو قیمتی آرائیں ڈیفینیٹلی اس سے مجھے آپ نے آگاہ کرنا ہے کامنٹ سیکشن کے اندر کامنٹ کر کے۔ اور جو آپ کے قریب میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے حفظ کے اس پروسیس میں انہوں نے کسی کو انوالو کیا ہوا یا پھر خود انگیج ہیں، ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں، کیونکہ یہ ان سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ میں اس کے اندر ضرور حاضر ہوں گا، اور آپ لوگوں کے انپٹس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔